اور ایم صحیح بن رہا دونوں سائڈ میں جی ہاں چارجر پانی پی ابھی کون سی چیز چاہیے ماجا میں وہ ابھی کہاں ہوتے ہیں بھائی بال بھائی کہاں ہوتے ہیں بھائی صاحب یہ کراچی میں اچھا 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 بھتیجے بھی ہے نا جو گفتہ میں پڑھتے ہیں والی صاحب انگوٹھے چومنے کا نہ چومنے والا معاملہ تو یہ لیکن آبا نے ابتدائی سے اس پہ غور رکھا دونوں طرف سے آج حالات کو ویسے شہر کے قدر دیکھیں تو ہمارے شریف بھائی جاون کا ہے اور اس کا رد یہ کریں گے ظفر صاحب تو ویسے تو ہم لوگ طالب علم ہیں یہ ویسا مناظرہ علماء کا کام ہے لیکن ویسے فہم و تفہیم کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو گفتگو تو یہی کریں گے اور دوسرا جو آپ جس کو صدر بنائیں اپنا کس کو بنائیں تو بھائی صاحب بولیں اور جب چاہیں بولیں بیچ میں بولیں بعد میں بولیں ہے نا جب ضرورت پڑے آج جب اور ادھر میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بولتا رہوں گا یہ ساتھ نہیں آپ صدر ہو نا ہاں صدر تو نہیں خادم ہوں لیکن جیسے صدر ویسے فرضی طور پہ حقیقت میں تو صدر زرداری ہے کتنے منٹ بازو میں 10 منٹ اچھا شروع کی ٹن 10 منٹ پہلی ٹرم 10 منٹ ٹائم والا کون ہے جی میرے پاس آپ کی طرف سے آپ کو کیا وقت ہو رہا ہے 11:14 ہو رہے ہیں 11:14 تو شریف بھائی وہ چائے بچے بھائی نے بنائی ہے چائے پی لیں آ رہی ہے جی بس 5 منٹ پہلے اسی دوران جو ہے یہ سارے ہمارے ساتھ میں نے یہ لکھ کر دیا تھا دعویٰ بنا انگوٹھے چومنے گھومنے اور ہمارے قابلین بدعت مذمومہ وغیرہ کہتے ہیں اس بارے میں میرا یہی دعویٰ ہے محمد شریف اور یہ میرا دعویٰ میں اپنے دلائل اربع سے ثابت کروں گا اس کے ضمن میں بھائی ظفر بھائی نے اپنا دعویٰ لکھ کر دیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت المعروف بریلوی حضرات کا دعویٰ یہ کہ اذان اقامت وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سن کر اپنے انگوٹھے چومنا مستحب و مستحسن ہے ہمارا مذکورہ دعویٰ احادیث رسول اور فقہاء کرام کی تصریحات سے ثابت ہے مذکورہ عمل کو بدعت مذمومہ کہنا دین میں جرات و افتراء ہے محمد ظفر رضوی 4 مئی 2011 اس سلسلے میں کچھ شرائط بھی طے ہوئے تھے تقریباً اس کو پڑھ کے پانے کی ضرورت نہیں یہ وضاحت کر لیں گے اپنے جب ان کا ٹرم آئے گا نا اچھا اس میں وضاحت ہوگا جیسے ابھی تو گفتگو شروع نہیں کیا بھائی آ رہا کہاں بیٹھیں گے آپ دیکھیں انہیں بتائیں کہ کہاں کون ساتھی ہے کون سے ساتھی
شان کا سسول کا سامنے تھا مدعی ہوتا ہے نبی پاک کے حدیث کے مطابق البینۃ علی المدعی، دلیل جو ہے مدعی کے ذمہ ہے، مدعا علیہ نہیں. تو میں نے آپ کو ذمہ کہا تھا کہ اگر آپ فقط چونکہ آپ مدعی ہیں، آپ حدیث قرآن اور فقہ کی تصریحات دلائل اربعہ سے ثابت کریں گے کہ یہ بدعت مذمومہ ہے. اچھا میں اگر صرف نقص کروں، صرف یہ ہے کہ آپ کی بات کا رد کروں اور دلیل اپنی طرف سے نہ بھی دوں تو بھی یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم جو ہے پھر بھی اپنے دلائل آپ کو پیش کریں گے. ہم جتنی باتوں پر اگر عمل کرتے ہیں معمولات سنت عقائد و نظریہ سارے قرآن و حدیث اجماع و قیاس سے ثابت ہے. چونکہ یہ مسئلہ میں نے آپ نے کہا کہ اس میں دلائل اربعہ لکھے، اس وقت بھی میں نے کہا یہ مسئلہ تو فقہا کی تصریحات سے ثابت ہے. جو بات جس مسئلے کے لیے جس اسٹینڈرڈ کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ مستحب ثابت کرنا ہے تو قرآن کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ مستحب کے لیے دونوں طرف زن چاہیے، قطعی الزن، ضمنی الثبوت اور ضمنی الدلالت، دونوں طرف زن ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے ثبوت کے اعتبار سے ضنی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ماننا کفر لکھا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت تھی. اب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کی شروع کیجیے، آپ اپنے دعوے کو ثابت کیجیے کہ یہ جو ہم انگوٹھے چونتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں، آپ اور آپ کے اکابرین کے نزدیک ایسا کرنا جو ہے بدعت مذمومہ ہے. اور تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی تو آپ کریں گے سر، تو سوال ہی سمجھ لیجیے کہ بدعت مذمومہ وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ دلالہ یا سیاح ہی ہے، اس کے مترادف ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو بس یہی بات ہے میں عرض کرنے تھی. اب آپ ٹائم جو ہے دیکھ لیجیے. اچھا ایک بات میں عرض کروں جی جیسے ابھی آپ نے حدیث پڑھی اللہ کے رسول کی، جی البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی، تو آپ نے کہا کہ بینہ ان کے ذمہ ہے، دلائل ان کے ذمہ ہے. تو جب آپ نے خود اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ لی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مسلک پر دلائل بھی پیش کروں گا، تو آپ خود جو ہے حدیث رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. کیسے؟ جب آپ اس کو مدعی مانتے ہیں تو پھر آپ کیسے جو ہے دلائل بیان کریں؟ آپ صرف نقص کریں. چلیں تو اچھا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھلے، ٹھیک ہے. میں نے تو دیکھیے بطور میں نے کہا کہ جائز ہے. جب آپ یہ حدیث نہ پڑھتے، نہ حدیث کی اس طرح مطلب نہیں وہ کرنا پھر مناسب نہیں ہے. نہیں مخالفت خیر یہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے دلیل فائدے کی بات نہیں ہے، آپ نے حدیث پڑھی تو جواب دعویٰ جو ہے نا اس میں باتیں کہی جاتی ہے وہ تو کہی جائیں گی. دوسرا یہ کہ میں وضاحت کروں آپ دونوں حضرات کو کہ بدعت مذمومہ جو چیزیں باتیں آئیں گی یہ سب ان پہ حکم بھی تو لگانا پڑے گا نا کہ اس کا حکم کیا ہے. جب تک کوئی حکم نہ ہوگا تو آپ اور ہم کو تو کوئی فائدہ اور نقصان فائدہ تو نہیں ہوگا کسی چیز کا. مقصد یہ کہ شریعت کے احکام میں جو فقہا نے تقسیم کی ہے دو چیزوں کہ کچھ معمولات ہیں کچھ گناہات ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے، ان کی تقسیم کر دی گئی ہے. ایک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے. اور کچھ حرام جن سے روکا گیا وہ مکروہ تحریمی تنزیہی، تو اس کے بعد دوسرے درجے. تو اس کا درجہ بھی متعین تو لازمی ہے. جب انہوں نے کہہ دیا میں اس کو بدعت مذمومہ بدعت مذمومہ کس درجے میں ہے؟ منہیات ہو گیا. ہاں تو منہیات کس درجے میں ہے؟ لیکن کیونکہ دلائل اربعہ میں سے جو یہ فقہ جو دلائل اربعہ کا مجموعہ ہے، جی جی، اس فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے. سب میں آپ کے ہمارے بدعت مذمومہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آپ بتا دیجیے گا. نہیں، بدعت مذمومہ جو ہے آپ کی اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جعل حق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدعت مذمومہ کس کو کہتے ہیں. تو مسلم اس کو پڑھ لو. نہیں، بدعت مذمومہ جو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی، یعنی ناجائز ہوتی ہے. بالکل ناجائز ہوتی ہے تو کس درجے یہ میں؟ ہے جعل حق. دیکھیں جعل حق اس میں لکھا ہے بدعت مکروہہ، مذمومہ مکروہہ مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. یہ چیزیں تو وہ نئے کام آپ بیچ میں مت بولے. چلے میں صدر مناظر ہوں، وہ صدر مناظر ہے، میں بات کروں. یہ آپ آ جائے سامنے، آپ بیچ میں مت بولے، خدا کے لیے آپ بیچ میں مت بولے. آپ بات خراب مناظر باقاعدہ شروع ہو جائے. آپ خاموش ہو جائے. انہوں نے پوچھی ایک بات پوچھی، تو یہ بدعت مکروہ مذمومہ یہ کہا ہے کہ وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے. اگر سنت غیر موقعہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنت موقعہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس سے واجب چھوٹ جائے تو وہ بدعت حرام ہے.
جا لگے تو نکال کے رکھ دیتے. تو اس کا مطلب یہ تیسری میں متعین کر رہے ہیں نا جس کو کیا ہے یہ بدعت مذمومہ ہے. واجب چھوٹے تو یہ حرام ہے. بدعت مذمومہ ہم نے کہا. ہاں ہاں ہم نے کہا کس بدعت درجے؟ مذمومہ. بدعت بدعت مذمومہ. مذمومہ کے 3 درجے اس نے بتایا, ابھی میں نے پڑھا. ہاں تو میں آپ سے مکروہ تنزیہی, جی. مکروہ تحریمی, حرام. ہاں. صحیح کہ نہیں؟ کبھی جی. مکروہ تنزیہی ہوگا, کبھی مکروہ تحریمی ہوگا, کبھی حرام ہوگا. اس مسئلے کو متعین کریں نا کس میں کس کو تبدیل ہم نے عبادت. بدعت مذمومہ کہا نا, ہاں تبدیل عبادت. یعنی ہم نے یہ کہہ دیا ہے بدعت مذمومہ. جب ہم نے اس کو کہہ دیا تو ہم نے یہ کہا کس درجے میں متعین کر رہے ہیں؟ بس آپ نے یہ 3 چیزیں تینوں بتائیں. میں سے کر دیں ایک میں. تو ابھی کرتے ہیں نا, یہ تو ہم دلائل جب دیں گے, دلائل میں دلائل جب ہم دیں گے تو دلائل کے اندر ہم یہی ثابت کریں گے کہ بھائی یہ حرام درجے کا ہے, یہ مکروہ درجے کا, اس کو تو ہم ثابت کریں گے. ابو بیر صاحب ایک بات ہے, جی رشیدہ تو پڑی ہو گیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بات کرنے آئے ہیں. بنیادی بات ہے, ایک اساسی قاعدہ ہے, دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, دعویٰ کبھی خود دلیل نہیں بن سکتے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں دلیل تو دیں گے, شریف بھائی دیں گے بالکل, لیکن تعین دعوے کو جو ہے ہم دعوے اس کا کی تعین وضاحت کی ہے, بدعت نہیں ہوا مذمومہ. نہیں ہوا. بدعت اچھا پھر ایک بات, مذمومہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کس درجے میں؟ جائز نہیں سمجھتے. 3 درجے بتائیں. بدعت مذمومہ کے درجے, نہیں ناجائز. 3 درجے بدعت بتائیں. مذمومہ کے درجے, یا تو یہ مکروہ ہاں تنزیہی, یا میں سے یہ کہیں یا نا, مکروہ تحریمی, یا حرام. تو کیا ہے ان میں سے دونوں اب یہ ہم جو- ثابت کر رہے ہیں. نہ کیا آپ ہمیں بولنے دو, مناظر کو بولنے دو. نہیں نہیں دلیل تو ہم آپ کی شروع مناظر کریں کو گے. بولنے دیں. ہم یہ نہیں جب کہہ وہ رہے دلیل دلائل آپ کے سامنے بیان کرے گا, دیکھیے دیکھیے دلیل آپ کے سامنے پیش کرے گا, خود بات کھل جائے گی. ٹھنڈے دل سے آپ اس بات یہ کو مکروہ سمجھیے. تنزیہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دلیل جب تک متعلقہ نہیں دی جائے گی نا جی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. غیر متعلق دلیلیں پڑھتے رہے, آیتیں پڑھتے رہے, حدیثیں پڑھتے رہے. صحیح. آپ نے خود جال کھول کے آپ نے, اچھا ایک تو چاہیے تھا کہ آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کیا, اس کی وضاحت کے لیے اپنی کوئی کتاب پڑھتے, کیونکہ الزامی جواب کی حقیقت ثانوی ہوتی ہے, حیثیت جو ہے. اگر پہلے اپنی تحقیق کتاب کرتا- کھولتا لیکن تو آپ چلیں مان ہم لیتے, تو تسلیم کر نہیں لیتے. میں تو نہیں کرتے نا, فقہ کی کوئی کتاب تسلیم کھولتے نہیں ہیں کرتے. جو ہمارے اور آپ میں کے نے کہا کہ درمیان. بات اور آگے نہیں بڑھے, چلے, آپ ہم کو تو- یہ کتاب میں نہیں مانتے. نہیں, اس کو بھی تسلیم کر ہم لیا. نے کہا چلو بس. نہیں مانتے ہیں, ہم نے اس کو بھی مان لیا. اس میں 3 باتیں لکھی ہیں. تو آپ نے خود فرمایا کہ یا تو اب اس کو حرام ہمیں کے درجے ثابت میں- کرنے دو بس. کس کو ثابت آپ کریں گے؟ ہمارے مناظر کو پہلے تعین لکھا کیا ہے, بدعت لکھا مذمومہ. کیا ہے, بدعت مذمومہ لکھا ہے نا, کس بس اس اور کو ثابت نہیں, کرنا. آپ نے خود 3 آپ قسمیں دیکھ کی لو نا. نا, ابھی خود دیکھ لینا. مولانا آپ نے آپ خود جب 3 قسمیں وہ پڑھی, دلیل- جال ایسے دلیل- 3 قسمیں کی نا. آپ جب وہ دلیل پیش کرے گا آپ دیکھ لینا. دعویٰ غیر واضح ہو, دلیل پہلے ہو جائے گی. کیسے دعویٰ غیر غیر واضح؟ واضح ہے نا ابھی تک. دعویٰ تو بالکل واضح ہے. مضمون کیا آپ نے خود پڑھا بدعت ابھی. مذمومہ کہا ہے کہ ہاں, نہیں؟ 3 قسمیں ہیں نا اس کی. بدعت مذمومہ کہا. ہاں کہا بالکل بالکل. اور کتنی اب قسمیں کی یہ آپ نے؟ اگر آپ دیکھ لینا, اگر یہ بدعت مذمومہ کے کون سے درجے میں ثابت ہوتی ہے, نہیں, جب تو یہ دلیل ابھی- پڑے گا. ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا آپ قسمیں. دلیل ابھی پر ثابت کر رہے ہیں, اسی کے لیے تو آئے ہیں. تو طے پہلے سب بھائی کو آپ سنائیں گے. بہت آسان ہے. آپ دیکھیے 2 لفظوں میں یہ بھی نہیں کہہ دیتے کہ بھائی یہ مکروہ تنزیہی کے برابر ہے یا تحریمی کے یا حرام کے. ایک تعین کا ہم نے دلیل کہا دینا شروع بدعت کر دیں. مذمومہ ہے, ہم نے اس کو عام رکھا ہے. اب جب ہم دلیل پیش کریں گے عوام کے سامنے یہ بات آئے گی, تو سب ابھی آپ سنیں کو گے, ابھی آپ کو دیکھیں گے. بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ابھی بتا رہے ہیں نا, دلیل- آپ چھوڑے تو صحیح ہمارا دلیل- مناظر کو بات کرنے دیں. مناظر کو ٹائم دیکھ لو, ٹائم دیکھ لو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے, اور جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے, اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والوں کو بھی یہ الفاظ دہرانا چاہیے. اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین کر کے کہا تو جنت میں داخل ہوگا. یہ میں نے مسلم شریف سے پڑھی, ابھی بخاری شریف میں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے نا اسی کی مثل کرو. یعنی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر کرو. مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو. مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. باقی یہ سنت ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب مؤذن جس طرح کہے تم بھی اسی کی مثل کہو. یہ تعویذ شریف کے اندر بھی اسی طرح ہے. امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ما یستحب للرجل ان یقولہ اذا سمع الاذان، کہ کیا کہنا مستحب ہے، اذان سنتے وقت کیا کہنا مستحب ہے. اب اس کی کچھ زمن کے اندر وہ روایات لے کے آئے ہیں. یہ حضرت عمر کی روایت بھی ہے اس کے اندر. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا سمعت مؤذن وفی حدیث مالک نداء فقول مثل ما یقول وفی حدیث مالک ما یقول المؤذن، یعنی جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی کی مثل کہنا تمہیں چاہیے. اور دوسری روایت یہ ہے عبداللہ بن عمر کی روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی مثل کہو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اب سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی کی مثل کہنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. یہ حضرت عمر فاروق کی روایت ہے جو مسلم نے بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی جس مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے اشهد ان لا الہ الا اللہ تم بھی اشهد ان لا الہ الا اللہ کہو. مؤذن کہے اشهد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اشهد ان محمد رسول اللہ کہو. فقال اشهد ان محمد رسول اللہ ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح. جب مؤذن کہے حي على الفلاح تو تم بھی کہو حي على الفلاح. جب کہے حي على الصلاة تم بھی حي على الصلاة کہو. ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنۃ. جس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے کہے جنت میں داخل ہوگا. اب امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں. وہ فرماتے قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار فقالوا ينبغي لمن سمع الاذان. امام جعفر فرماتے ہیں کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے ان آثار کی بنیاد پر، اور وہ فرماتی ہے کہ مناسب یہ کہ لمن سمع، جب سنو مؤذن کو اذان ان یقول کما یقول المؤذن، کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو. حتی یفرغ، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے فی من اذان ہی اذان سے. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں. دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کر کے فرمایا ہے کہ حی علی الفلاح کہنے کا کوئی مقصد نہیں. قال آخرون لیس لقول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح معنی، یعنی حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کہنے میں کوئی مقصد نہیں. لأن ذلك انما یقول المؤذن، تو مؤذن لیدو اس لیے کہتا ہے بلاتا بہ الناس لوگوں کو الی الصلاۃ نماز کے لیے.
الی الفلاح کامیابی کے لیے، والسامع لیقول ما یقول من ذلک علی جہت دعاء الناس، لیکن جو سننے والا سامع ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلاتا، انما یقول مگر وہ کہتا ہے علی جہت ذکر بطور ذکر کے کہتا ہے، ولیس ھذا من ذکر، اور یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ یہ بطور ذکر کے نہیں ہے، مناسب یہ فہم باقی مناسب کہ لہو ان یجعل اس جگہ پر وہ الفاظ رکھے جائے جو دوسری روایات میں ہیں، اور اس کو دلیل بنایا ہے فقول مثل ما ابتدا به الاذان من التکبیر والشہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ حتی یثبت فیکون التکبیر والشہادت ہما مقصود، یعنی شہادت اور تکبیر جو ہے نا یہ مقصود ہے مثلیت سے۔ اب یہاں سے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقد قال قوم، امام جعفر فرماتے ہیں کہ ایک قوم کہتی ہے، قولا یہ ابو جعفر طاوی، ایک قوم کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جب موذن کو سنو اور اس کی مثل کہو، اس سے وجوب مراد ہے، اس سے وجوب مراد ہے، جس طرح موذن کہتا ہے اس کی مثلیت کہنا، اس سے وجوب مراد ہے۔ اب میں آپ کو چار نقبہ اس کی جو شرح ہے، نقبہ الافکار، یہ علامہ عینی کی نقب الافکار، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ قال محمود، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اراد بالقوم، قوم سے مراد ہاولا یہ لوگ ہیں، ابا حنیفہ و ابا یوسف اور محمد، یہ تینوں ائمہ جو ہے نا اس سے مراد یہ تینوں فرماتے ہیں اس کی مثلیت جو ہے نا یہ واجب ہے، اس کی مثل کہنا واجب ہے۔ اب واجب کی جو مخالفت کرتا ہے اس کا حکم جعلق والے نے لگا دیا ہے کہ وہ کون ہے۔ اب بتا دو، اب وضاحت سے بتا دو، جعلق سے بتا دو۔ بدعت حرام وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی مثل کہنا ہے، اب اس کی مثلیت نہیں کہتے ہم تو پھر سنت کی بھی مخالفت لازم آتی ہے اور واجب کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ چلو وہ حکم بتا دو، بھلے 1 منٹ زیادہ ہو جائے، حکم بتا دے۔ آپ کا وقت شروع ہو بتانا چاہتے ٹھیک ہے، 1 منٹ آپ شروع ہو چکا ہے، ہو گیا، اس میں اعتراض کرنا، اس میں اعتراض کرنا، وقت شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ دیکھیے شریف بھائی توجہ فرمائیے، گفتگو اور موضوع ہمارا طے یہ پایا تھا کہ جناب ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور عقیدت و محبت کے اندر جب آپ کا نام نامی اس میں مبارک سنتے ہیں تو اس کے بعد اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو شریف بھائی نے کہا کہ یہ کیا ہے بدعت مذمومہ، تو چاہیے تو یہ تھا، اور ان کا دعویٰ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا یہ دعویٰ ثابت کروں گا کہ یہ بدعت مذمومہ ہے اور دلائل اربع سے ثابت کروں گا۔ یا تو شریف بھائی کو دلائل اربع کا نہیں پتہ،
آپ ڈھونڈ لیجیے کیونکہ پھر آپ کو جواب دینا پڑے نہیں گا. ایسے مزہ نہیں تو آئے گا. بحث وقت آپ بات مقصد کا جواب کی توجہ دے دیں. توجہ کرنی ہوتی تو پھر نہیں ایسے مزہ نہیں آئے گا. ایسے مزہ نہیں آئے گا. آپ پھر یہ ساتھیوں معاونین کو پہلے اور لے لیں وہ صحیح کریں گے ہماری. آپ باقی ایسے بات دیکھیں نا, آپ گفتگو کریں میں ادھر دیکھتا رہوں تو شاید آپ کو بھی عجیب لگے. چلیے ٹھیک ہے. تو اتنا تو کم از کم وہ گفتگو چلیے کا آداب اس کا تو خیال کر لیں. ٹھیک. شریف بھائی جی جی آپ بھی تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجیے. یہ اربع ہم تو آج تک سمجھتے ہیں 4 کو کہتے ہیں, لیکن آپ شاید اربع جو ہے وہ 4 کو نہیں سمجھتے, چونکہ ہم بالترتیب قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. بالترتیب کا مطلب ہے پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر قیاس. چاہیے تو یہ تھا اگر آپ کے پاس اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی موجود تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ انگوٹھے چومنا نبی پاک علیہ السلام کے نام پر یہ بدعت مذمومہ ہے, تو آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے. الحمد سے لے کے والناس تک آپ نے قرآن کی ایک آیت یا اس کا کوئی جز نہیں پڑھا. اس سے تو ایک بات طے ہو گئی, ثابت ہو گئی کہ آپ کے پاس دلائل اربع میں سے جو اول ترین دلیل ہے اس میں سے آپ خالی ہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بے ربط حدیثیں پڑھنا شروع کر دی. مسلم سے پڑھی, بخاری سے اور دیگر جگہ سے آپ نے پڑھی. ایک ہی حدیث مزید ترکوں کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں جو کہ بالکل بے ربط ہے. اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن جب کہے تو اس کے جیسا کہو, وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو. اذان کا جواب دینے کا طریقہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو کیا ہمارا آپ کا اس میں اختلاف ہے؟ ہم نے آپ کو کہیں یہ بات کہی, ہمارے اکابرین میں سے کسی نے یہ بات لکھا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا لو؟ کہیں کسی کتاب میں آپ یہ دکھائیے کہ ہمارے علماء نے کہا جب حی علی الصلاۃ کہے تو بلا حول ولا قوت کی بجائے یا حی علی الصلاۃ کی بجائے آپ یہ کریں کہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کریں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر بھی ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, بلکہ فقہ کتابوں میں لکھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے. اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ انگلیوں کے زیریں کو جو ہے اس کو چوم لیا جائے, یا انگوٹھے کو نبی پاک کی عقیدت میں چوم لیا جائے, تو اس کو مستحب لکھا ہے. تو دلیل تو آپ نے یہ دینی تھی کہ جناب یہ جو انگوٹھی چومنا بدعت مذمومہ ہے. آپ اس طرح تو آ ہی نہیں رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں جناب سنت یہ ہے کہ جیسا مؤذن کہے ویسے کہیں. تو ہم نے کب اختلاف کیا؟ یہ آپ کو کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اذان کا جواب ہے یہ دینا نہیں چاہیے. اگر ہے کسی کتاب میں تو کھولیے آپ کتاب, میرا ٹائم آپ کو دیتا ہوں, آپ یہ بات صرف ثابت کر دیجیے, مسئلہ ہی ختم. ثابت کیجیے. یہی بات رسول اللہ کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا, یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اس کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ اضافت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مستحب ہے. یہ اضافت ہے. آپ ثابت یہ دیکھیں مولانا سنیے, ہاں یہ مطلب مستحب مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ہم تو انگوٹھی چومنے کی بات ہوئی ہے, اس پر یہ اضافت کے ساتھ ہے پڑھنا جو ہونا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہم اپنی کتابوں سے دکھاتے ہیں. آپ ایک کتاب دکھا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کسی بریلوی اکابر نے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہے تو تم اشہد ان محمد رسول اللہ مت کہنا, بلکہ صرف انگوٹھے کو چومنا. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اس کے بعد اضافت میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ جب کہے گا ابن عابدین اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہا نا اس نے. کیوں نہیں کہا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کو بتانا اللہ بڑا کے آسان رسول نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول بالکل اللہ. اس میں اختلاف آپ نہیں کہہ رہے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد بھی کہو, اور اشہد ان محمد کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو. یہ کون کہتا ہے؟ نہیں, ہم اس پہ ہم بحث ہی نہیں, یہ مخالفت یہ تو نہیں. بات آپ لائے نہیں بیچ میں, کیوں؟ یہ بحث وہ تو ہے کہہ رہے نہیں. ہیں کہ بھائی ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد کہہ رہے ہیں. آپ کہاں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں, کہہ آپ رہے سن لیں, مسئلہ یہ ہے جی. ایک شخص کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, ہیں؟ مؤذن کہتا ہے, جی جی. اس کے جواب میں ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور انگوٹھے چومتے ہیں, صحیح. اور جب بھی آپ کا نام سنتے ہیں انگوٹھے چومتے ہیں. تو بحث اس بات پر ہے, ایک ہے قول اور ایک ہے فعل. مولانا صاحب آپ ابو عبیر صاحب آپ سنیں, آپ سن لو, یہ میں آپ کی جواب نکال رہا تھا. تو اس میں انگوٹھا چومنا یہ اذان میں یا رسول اللہ کا نام سن کر چومنا, یہ ہمارے ہاں ہماری فقہ کی کتابوں میں اور آپ کی فقہ کی کتابوں میں مستحب لکھا وہ جو انہوں نے لکھ دیا. تو بحث ہے اس بات پر, اقوال پر بحث نہیں ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی ہماری اچھا, کتاب میں ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے صرف انگوٹھے چومنا مستحب ہے اور یہ کہنا مستحب نہیں ہے. کیا
یہ جو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب نہیں ہے؟ اس پہ بحث ہی نہیں ہے. کیسے بحث نہیں؟ لکھا کیا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. بارہ شریف. اب بات مسئلہ یہ آ گیا کہ صفحہ نمبر 156 اس میں ہمارا آپ کا کوئی اختلاف اللہ کے رسول فرما رہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو اور آپ کا مولوی کہتا ہے کہ اشہد ان محمد کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو. یہ مخالفت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ نہیں یہ محمد رسول اللہ کے رسول کی سنت. اللہ کے رسول نے جیسے اذان کا جواب سکھلایا تھا آپ کا مولوی دوسرے طریقے سے اذان کا جواب سکھلا رہے. مخالفت نہیں ہے تو پھر مخالفت آپ یہاں کہتے کس کو ہے؟ انگوٹھا چومنے کی بحث ہے. انگوٹھے چومنے میں آپ مجھے بتاؤ بحث کس چیز میں؟ اللہ کے رسول نے انگوٹھا چومنا سکھایا ہے ثابت کرو. انگوٹھا چومنا سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے اذان کا جواب سکھایا تھا وہی اذان کا جواب ہم نے آپ کو بخاری سے پڑھ کے سنایا. وہی اذان کا جواب مسلم سے. اللہ کے رسول نے اس معاملے کو آپ کے حوالے کر کے نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے. بخاری کے اندر واضح طور پر ایک ایک لفظ بتلایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول یہ بتلا دیتے کہ بھئی انگوٹھے بھی چوم لیا کرو. اگر اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بتلائی ہے لے آئے بالکل ہم اس کو تسلیم کر دیں. پوری اس مجلس کو میں گواہ بنا کے دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ سکھلایا ہو کہ اذان کے جواب میں آپ انگوٹھے چوم لیا کرو تو بالکل میں سب سے پہلے آپ سے انگوٹھے چومنے والا ہوں. صرف مستحب کی یہی تعریف ہے. اللہ کے رسول نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ بتاؤ. مستحب آپ مجھے بتلاؤ اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ آپ پہلی مجلس اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ بتلایا ہے؟ وہ دکھائیں صفحہ کے ساتھ. اب یہاں پر اذان کا جواب دینے کا طریقہ اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے اذان اسی طریقے سے جواب. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے تحوی کا حوالہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ اس تحوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اذان کے جواب میں وہی کلمات کہنا واجب ہے جو مؤذن کہتا ہے. سبحان اللہ. وہی کلمات کہنا واجب ہے تحوی شریف کے اندر. اس میں کوئی اختلاف ہے ہمارا. جب آپ جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہو گے تو مخالفت ہوگی کہ نہیں؟ واجب چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ ہمارا اس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے 4 جو ہے فرائض بتلائے. 4 بھائی رکعتیں 4 فرض ہے. زور کی 4 رکعتیں فرض ہے. اگر کوئی شخص 5 پڑھے آپ جو ہے نا جو تقریر کر رہے ہیں صرف آپ کر رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اس پہ ہمیں اللہ کے رسول سے انگوٹھی چومنا بتلا دو کہ اللہ کے دلائل کی ترتیب کیا ہے. دلائل اربعہ کس نے بتایا؟ تعلیم اگر اللہ کے رسول نے دی ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی بالکل سب سے پہلے میں معلوم ہے. یہ سب سے پہلے جو آپ مانیں گے نا انگلیاں اٹھا کے. ابھی بات بتائیے یا تو آپ کہیں کہ آپ حنفی نہیں ہیں اہل حدیث ہیں غیر مقلد. حنفی مطلب حدیث نہیں مانتا ہے. نہیں بتایا حنفی حدیث نہیں مانتا ہے. سب سے بڑھ کر حدیث کو مانتے. خدا کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف آ جائے میرا قول اٹھا کر باہر پھینک. یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا تھا. کون؟ یہ دیکھو کیا ہے. کیا مفتی عزیز الرحمان. مفتی عزیز الرحمان نے کیا کہا؟ یہ کہا ابھی پتہ لگ جائے گا. ابھی پتہ لگ جائے دکھایا تھا. اس میں اختلاف نہیں. جو آپ نے بات کری غیر اختلافی. کیا غیر اختلافی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے تو اس مجمع کو بتلاؤ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ نہیں؟ آپ محمد رسول اللہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ کر سن کر کہاں پر؟ اذان میں نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب اذان ہو جائے مسلم شریف کی روایت ہے تب مجھ پر درود شریف پڑھو. نام سن کے درود نہیں پڑھا جائے گا. وہاں پر نہیں پڑھا جائے گا. اذان کے بعد پڑھا جائے گا. اللہ کے رسول نے جگہ بتلائی ہے کہ اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو. آپ کی تقریر سنیے. کہنا مستحب ہے. سبحان اللہ. اور بعض روایات میں اس بات کی نقل کی ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اور قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. بس ترک اس کا احوط ہے. سبحان اللہ. اس میں کہو سبحان اللہ. جو اللہ کے
के रसूल से साबित नहीं है, तर्क उसका आहवत है। करना अमल क्या है उस्ताद? नहीं, ये फतवा नहीं दिया का बाज सुनिए सुनिए फुका का नाम आएगा, कौन फुका है क्या है? चले पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनकर कुर्रत होने में क्या रसूलुल्लाह का है वो वाजिब का खिलाफ करता है। बिल्कुल ठीक है, वाजिब का खिलाफ कभी मुस्ताहब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब कायम रहिएगा अपनी बात पे। वो जवाब क्या दे रहे हैं? बात फुका ने क्या लिखा है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनकर कुर्रत ऐनी बिका या रसूलुल्लाह कहना क्या है? मुस्ताहब है। बात फुका मजहूल है, किसी के सवाल है, कौन है? इस किस्म के उसका रद्द कर रहे हैं। फुका ज़ईफ़ है। ये जो बात ये बात समझ में आए। अब ये भी जरा सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, जिसको आप ज़ईफ़ इसको पूरा पढ़े, इस फतवे को पूरा पढ़े ताकि मजमा पूरा सुन ले। मजमा पूरा कोई समझा रहा नहीं, ये फतवा पूरा पढ़ ले, मेहरबानी करें। फतवा पूरा, अगर आप ये फतवा पूरा नहीं पढ़ते फिर मैं पढ़ता हूँ। हाँ नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। ये चक्करबाजियाँ अपना ये फतवा होशियारी पढ़े ना, होशियारी ना दिखाए। मेरे टाइम पर फिर मैं ऐसे करूंगा आपको मुश्किल हो जाएगी। आपने मुझे खुद अपना टाइम दिया नहीं क्या? अपना टाइम दिया, इसलिए नहीं दिया था। किस लिए? मैं आपकी कहानियां सुनूंगा। भाई आपने फतावा दारुल देवबंद पढ़ा है? आप खामोश। मैंने दारुल देवबंद पढ़ा है तो पूरा उर्दू जबान में बात कर रहा हूँ। आप पढ़े, आप इसको पूरा उर्दू समझ में आती है, आप इसको पूरा पढ़े, मेहरबानी। आपकी ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मैंने टाइम आपको आपकी तकरीर के लिए नहीं दिया। हमने ये कहा तकरीर की आपने रसूल का अमल पूछा। ये अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात दी है, वही जबान और अंदाज है जो अहले हदीस गैर मुकल्लिद कहते हैं, जो तालीमात दी है। इमाम अबू हनीफा ने जो फरमाया दिया, अल्लाह के इमाम अबू हनीफा का कौल भी मैंने दिखाया। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। इमाम अबू हनीफा अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज साबित करो। इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं होता। वही जबान आज आपकी। इमाम अबू हनीफा फुक़हा तो ज़ईफ़ है, फुक़हा ज़ईफ़, ये मजहूल फुक़हा है, ये मजहूल है। अभी आएंगे, ये मेरे फतवा पूरा पढ़ ले। पढ़ता हूँ भाई मैं पढ़ता हूँ पूरा फतवा, सुनो। फतवा दारुल देवबंद में लिखा हुआ है, ये अमल साबित है। फिर ये फतवा पूरा पढ़े, फिर आप खामोश रहेंगे? मैं खामोश, उसके बाद भी खामोश रहेंगे? हाँ खामोश हूँ। सुन लीजिए, इन्होंने कहा पहले शुरू कराने टाइम शुरू। देखिए 5 मिनट हुए थे, बाकी 5 मिनट आपके 5 मिनट हो गए थे। देखिए अब आप तो बोले नहीं, आप ये भी नहीं बोल सकते। आप नहीं बोलेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा जी, ये सब बोलना शुरू कर देंगे, कोई फायदा नहीं। देखिए एक बात देखिए, एक है एहतियात, ये फतवे की किताबें याद रखिएगा। ये हिकायत की किताब नहीं है अरबाए सलासत, ये तज़किरत और रशीद, ये फतवे की किताब है। और मुफ्ती फतवा देता है जुज़ियात पर। उनसे पूछा है कि उन्होंने क्या कहा कि ये बात साबित नहीं है। क्या साबित नहीं है? नबी पाक और सहाबा से। तो पहले तो एक उसूल बना लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा से जो चीज साबित नहीं होगी आप नहीं मानेंगे। मैं क्या हूँ, फतवा ही पढ़ रहा हूँ, फतवा ही पढ़ रहा हूँ और इसी की तशरीह कर रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने ये कहा कि कौल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित नहीं है, बस तर्क इसका अहवत है। अहवत क्या होता है? इसमें तफसील का सीखा है। हाँ, बहुत ज्यादा एहतियात इसमें है। हाँ, और नहीं करने में क्या है? गुनाह। इसका तरीका मुखालिफ क्या बनेगा? तर्क के वाजिब, खिलाफ एहतियात है। ये लिखा है खिलाफ एहतियात। एहतियात क्या होता है? खिलाफ एहतियात वाजिब का तर्क भी होता है। कैसे होता है? मकरूह तंज़ीह भी होता है, मान रहे हैं ना, सब चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने वज़ाहत की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने वज़ाहत की है कि उस जैसा कहना वाजिब है। आप आहवत की तारीफ करें। आहवत कोई इस्तिलाह है जिसकी तारीफ आहवत कोई इस्तिलाह है? क्यों लिखी गई? आहवत कोई इस्तिलाह है? ये तो लफ्ज़ है। अगर आप मुझसे पूछो बास की तारीफ करो, खुदा के बंदे से तारीफ उसकी की जाती है जो इस्तिलाही वर्ड हो, ये इस्तिलाही लफ्ज़ हो। ये क्या है? अब आप कहोगे कि लिखा है, इस लिखा है की तारीफ कर दो। लिखा है की कोई तारीफ होती है? आहवत की क्या तारीफ? इस्तिलाहात की तारीफ होती है खुदा के बंदे। ये आहवत को इस्तिलाही लफ्ज़ है, क्या है? ये इस्तिलाही लफ्ज़ है। नहीं क्या है आप बताएं भाई? एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है कि इसको छोड़ दो, अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, साहबा से साबित नहीं है, इसको छोड़ दो। एहतियात के माना क्या है? एहतियात के माने क्या है? अब एहतियात के माने इसको मैं क्या बताऊँ? बताएं आप। एहतियात के माने इसको क्या बताऊँ? क्या बताऊं? एहतियात कोई मजहूल चीज है, आप बचा सब जानते हैं नहीं। अच्छा आप एक बात सुनिए, इसको पूरा करें, फतवा पूरा करें। देखिए आप फतवा पूरा पढ़ लो, अपनी तशरीहात में पढ़ो ना, पढ़ रहा हूँ ना सफर और आपके अब अपनी तशरीहात का फतवा पढ़ लो। मैं फतवे से ही तशरीह कर दूंगा। चले पूरा पढ़ देता हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। देखिए कहते हैं जवाब सही है, सुने अब फतवा हमारा तशरीह हम यही पढ़ रहा हूँ भाई, यही पढ़ रहा हूँ यार, यही पे लिखा हुआ है कि यही पढ़ रहा हूँ। जवाब सही है इस सवाल के मुताबिक। नहीं, ऊपर एक बार एक लाइन छोड़ दी, तर्क इसका आवत है, आवत है बवक्त अजान जो कलिमात मनकूल हैं इसको मामूल भी बनाना चाहिए। ना करें जी, ठीक है। एहदास विद्दीन न करें, इनका कहना है। जवाब तो सुनिए
کہتے ہیں جواب صحیح ہے. اس سوال کے متعلق یہ بھی سمجھ لیا جاوے کہ بعض اوقات احادیث موقوفہ بھی اس باب میں آئی ہیں. ہاں پڑھے پورا پڑھے. قطع نظر صحت سند کے اس میں 2 امر قابل لحاظ ہیں. ایک روایت میں یہ عمل بطور علاج و حفاظت رحمت کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ایک امر دنیاوی ہے, اس میں کوئی فضیلت وغیرہ ثواب نہیں, اور اب لوگ اس کو ثواب اور تعظیم نبوی کے امر دینی ہے سمجھ کر کرتے ہیں, اور تداوی کو عبادت سمجھنا بدعت ہے. اس لیے یہ اعتقاد سے بدعت ہوگا. کس سے بدعت ہوگا؟ اعتقاد سے. اور اعتقاد کا تعلق قلب سے ہے یا زبان سے ہے؟ اتنا تو پتا ہے نا آپ کو. بھائی عقیدہ زبان سے بھی ہے, نہیں ہوتا ہے. کیسا آپ نے بات پڑھے؟ ایمان پڑھے, ایمان پڑھے پڑھتا ہوں, ایمان پڑھے, ایمان مجمل پڑھے. اگر ایمان مجمل کیا ہے ایمان مجمل؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا نہیں خود ایمان مجمل ایمان مجمل کے اندر کیا ہے؟ ایمان شرائط کے اندر لکھا کیا ہے؟ ماتوریدیہ کے نزدیک کیا ہے؟ دل کے اندر تصدیق ہو, زبان سے اقرار ہو, اقرار باللسان. سکھاؤ یار اس کو, سکھاؤ بھائی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقبلت جمیع اقرار باللسان وتصدیقا بالقلب. اقرار باللسان دیکھ لو بابا, شرائط میں یہ الفاظ نہیں, مفہوم بتلا رہا ہوں. ایمان مجمل میں پڑھ رہا ہوں, ایمان مجمل میں پڑھ رہا ہوں. کیا ایمان مجمل کی کتاب کسی سے لے لو, لکھا ہے ایمان مجمل؟ اللہ کے رسول پڑھو. اور تصدیق اگر دل سے نہ ہو تو زبان کی, اگر زبان سے کوئی اقرار نہ کرے, ایمان مجمل بھی پوچھو, زبان سے اگر کوئی اقرار نہ کرے, کس نے لکھا؟ ایمان مجمل دکھائیں گے نا. ایمان مجمل شرائط کے اندر ہے, آپ دکھائیں. دکھائیں گے آپ؟ بھائی شرائط کے اندر ہے, شرائط کے یہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے. کیا یہی الفاظ یعنی زبان سے اقرار کرنا, دل میں تصدیق رکھنا ضروری ہے؟ دل کے عقیدے, دل کے زبان سے اظہار ہے. کیا عقیدہ دل کے عقیدہ عقیدہ دل نہیں, عقیدہ دل سے اور زبان سے اقرار اس میں ضروری ہے. اگر کوئی شخص دل میں زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب, مجمل, یہ کیا ہے؟ کیا ایمان مجمل؟ ہم نے پڑھی شرع عقائد دیکھ لو نا یار. شرع عقائد میں ہے یہ. ہاں شرع عقائد کے اندر لے آؤ نا شرع عقائد. شرع عقائد میں یہ بات نہیں ہے. شرع عقائد لے آؤ, شرع عقائد لے آؤ یار. یہ آمنت باللہ و ملائکتہ, اب آمنت باللہ و ملائکتہ, میرے کہ اقرار باللسان و تصدیق نہیں. شرع عقائد دے دو مولانا صاحب. ایک بات اور سنیے, شرع عقائد دے دو مولانا صاحب یہ سنیے ذرا. بھائی اس نے پوچھا ہے نا مجھ سے, وہ بھی آپ دے دیجیے گا, وہ بھی دے دیجیے گا. وہ مجھے کتاب ایمان مجمل دکھاؤ اس میں. اقرار باللسان تصدیق ابھی خود نے کہا کہ نہیں. آپ کے مفتی صاحب نے, میں نے کہا ایمان مجمل نہیں ہے, مفہوم دکھاتا ہوں, مفہوم دکھانے کا میں پابند ہوں. شرع عقائد دو نہیں چلے گا. ایک جملہ نہیں, آپ نے کہا دل سے یقین زبان سے اقرار ضروری ہے. بالکل وہی ایمان مجمل آپ نے کہا کہ دکھاؤ نماز کی کتاب سے, باہر شریعت سے. چلو چلو لے آؤ, شرع عقائد سے دکھاؤ. شرع عقائد لے آؤ نا, دکھاؤ ایمان مجمل. لے آؤ شرع عقائد. ایمان مجمل پڑھ کے سناؤ. چلو چلو شرع عقائد. ایمان مجمل پڑھ کے اقرار باللسان پورا پورا اس کا اقرار باللسان تصدیق بالقلب. لے آؤ شرع عقائد سے پڑھ کے سنا دو. پہلے ایمان مجمل پڑھ کے میں نے کہا کہ جتنی کیا چیزیں ایمان مجمل جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات, صفات, جمیع ضروریات کے اوپر دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا. اس شخص نے کیا کہا تھا؟ زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے. زبان ایسی چیز ہے, عقیدے کا تعلق سے آپ نے کہا تھا. آپ نے کہا عقیدے کا تعلق زبان سے نہیں ہے. اب یہ مجھے بتلائے کہ کہاں پر ہے. ایک منٹ, داڑھی میں سفید بال ہے, میں اس کا احترام کر رہا ہوں. اس کو کرتے ہیں ریورس. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بھی ریکارڈ, میری بھی ہو گئے. صحیح. میں نے آپ سے سوال استفہامی انداز میں کیا. میں نے کہا کہ استفہام انکاری کے انداز میں کیا, استفہام انکاری کے انداز میں نے یہ کہا اپنی طرف سے اعتقاد کا ایمان مجمل سن کے پھر اس کو بتاؤ. ایمان مجمل شرع پہلے نماز والا ایمان مجمل سنو. عقائد مجھے دے دو, پہلے ایمان مجمل شرع عقائد دو. دھوکہ نہیں چلے گا. شرع عقائد دے دو, دھوکہ نہیں چلے گا. عقائد دے دو. شرع عقائد جب دیں گے پہلے آپ سنائیں ایمان مجمل. ایمان مجمل تو سنائیے. ایمان مجمل سنائیے. شرع عقائد بھائی 10 دفعہ میں سنا چکا ہوں. مفہوم کا مفہوم کا
याद बिल्लिसान तस्दीक बिलक़ल्ब, यही है मुस्लिम इक़रार बिल्लिसान तस्दीक बहस बिलक़ल्ब। तो इसी पे चल रही है, इस टॉपिक पे चल रही है इसने ना। कहा कि ये नहीं कहा, मैंने ये के साथ नहीं है। कहा। हाँ, तो ये कहा इसका इनकार की जबान से नहीं है। मैंने इनकार किया था, जबान से इस्तेमाल नहीं इनकारी के किया। तौर पे इनकार किया था, नहीं। फाहम इनकारी के तौर पे इनकार किया था। अपनी तरफ से ये सारी बहस फिर किस पे अपनी चली? तरफ से बना रहा ये है। सारी बहस किस पे तुम चली? अपनी तरफ से क्यों बना ये रहे सारी हो? बात चली किस बात पर? ये इस बात से चल हाँ, रही है। अकीदा दिल और जरा इसको भी देखो। हाँ, तस्दीक वाले किसका नाम है? किस बात पे ये बात जो चल रही है? तो आपके मुफ्ती साहब ने क्या लिखा है, गौर से पढ़ो चलो समझो। आप उसका हाल फाल अगर आप चलो। खैर शरअ आपके मुफ्ती मुझे नहीं हो, जरा दे तो दो बन ना, सकते हो। शरअ तो। जी, लेकिन कम अज कम फतवे को समझना भी सीख लो। इंशाअल्लाह ताला सब मसले हल हो जाएंगे। भाई मसले हल होंगे। उन्होंने क्या लिखा, देखिए सुनिए, तवज्जो की। उन्होंने क्या कहा कि इसकी मरफू रिवायत नहीं है, मौकूफ रिवायतें आई हैं। ये इकरार तो किया मुफ्ती साहब ने। क्या आप मौकूफ नहीं मानते? आप फिर कह दीजिए अहले आगे हदीस की तरह, वजाहत भी गैर है ना। मुक़ल्लिदीन की तरह कह दो कि मौकूफात सहाबा हुज्जत नहीं बन जाओ गैर मुक़ल्लिद। इसकी फिर आप वजाहत में फर्क क्या है? आगे है, आगे और हम तो ये कहते हैं, इबारत पूरी पढ़ो आप ना। बड़े भाई हैं, ये छोटे ख्याल भाई मत हैं। करो ना। ये ख्याल आगे नहीं क्या है। कह रहे हैं? कतई नजर से कतई नजर से सनद के ऊपर हम कलाम फिलहाल अभी कलाम नहीं करते बगैर इसके सनद ऊपर। पे कलाम करें, हम इसके ये जवाब देते हैं। किसका इबारत जवाब समझो देते हैं? यार, हाँ, फतवा इबारत जरा आप समझो। जो खुदा के बंदे, आप उर्दू बीच में में लिखा नहीं हुआ बोलो, है। से बोल ये दो। अरबी में आप नहीं बीच है। में नहीं बोलो, खान साहब आप बीच में नहीं बोलो। अब सुनिए, आप शोर मचाने के लिए आपको कराची से लाया है। आप भी नहीं हम बोलो। हैदराबाद के हैं, आप भी नहीं आप बोलो। कराची से आए हैं। आप भी फिर मैं इनको रोक रहा हूँ। सदर है, रोके। हाँ, बोलो। मैं रोक रहा हूँ इनको। आप भी बीच में बोल सदर है तो आप भी बोलते ये जाएंगे। बाबा ये देखो सफा नंबर 90 में। बताओ, सफा हाँ नंबर बताओ 90। क्या है ईमान सफा नंबर 90। सुनाओ। ठीक है भाई, शरअ कायद जो मदारिस में हम पढ़ाई जाती है। देखो भाई, तस्दीक ईमान, पीछे ईमान का लफ्ज गुजर चुका। अल ईमान फरमाते हुआ तस्दीक बिमा जा बिही मिन इंदल्लाहि ताला बात नहीं की थी। बिल कल्बी, मफ़हूम की बात कैसे मफ़हूम कैसे? कल्बी, की बात हो दिल यहाँ के हवाला साथ, देते, हवाला देते, इक़रार गलत है। बिल ये बात लिसानी, नहीं है। जबान के साथ इक़रार, दिल के साथ तस्दीक। ये माने मुजमल है मफ़हूम ईमान जो नमाज की किताबों में लिखा हुआ है। देखो, अरे इतना तशरीफ ना बोलो। ये ईमान, कोई सफेद अगर दाढ़ी का नमाज की ख्याल करो, किताबों में ये अल्फाज ऐसा ना करो। ये मफ़हूम में ना दिखाया करो। आप तो बोलो ही ये नहीं। अल्फाज ही आप ऐसे तो बोलिए, अल्फाज जेबा नाज़िमा खामोश, बिल्कुल खामोश। गलत अल्फाज ये वही आपने- बोलेंगे, बिल्कुल खामोश। गलत आपके अल्फाज खामोश, हैं। आपने अल्फाज वापस लें। खामोश, बिल्कुल अपने खामोश। अल्फाज वापस लें। खामोश, कोई अल्फाज वापस नहीं। ये बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल। तो झूठ जबान बंद। ये सब अल्फाज से भाई मोई साहब भी बोले थे ना, किसने बोला है? मोई साहब भी बोले थे ना बीच में। हमने इस तरह कहा था। भाई, कोई नहीं बोला। मूवी बनाओ, मौलाना बोल रहे हैं। कोई नहीं बोला। मौलाना की बनाओ। ये बनाओ, इधर बनाओ। शराब के अल्फाज दिखाओ। क्या करो मौलाना, जरा दिखाइए। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। सुनाओ। आयशा बशे, ये लगाओ, ये देखो, खान साहब, ये देखो निशान क्या लगा, क्या? तुम ये रखो, ये देखो तस्दीक़ुन नबी बिल क़ल्ब, सही कि नहीं? और इक़रार बिल लिसान। कहाँ इबारत दिखा दो यार। उधर मूवी बना रहे हो, उसके बाद बना ली उधर बनाओ भाई। हाँ खान साहब बनेगी, बनेगी। कैसे करें, वही बनेगी आपकी भी। हाँ, इबारत पढ़ो, पूरी पढ़ो बस। पूरी पढ़ ली है, अब दूसरी जगह से सुना रहा हूँ, दूसरी जगह से सुन लीजिए। मुस्तहब फिर ये देखिए, ये फतावा दारुल देवबंद है, सफर नंबर 90। दूसरी जगह ये फतवा मुफ्ती साहब से पूछा गया। वो कहते हैं सवाल अजान में बवक्त शहादतैन अंगूठी चूमना और आंखों से लगाना और कुर्रत व ऐनी बिका या रसूलुल्लाह पढ़ना कैसा है? मुफ्ती साहब फरमाते हैं अल्लामा शामी ने कंजुल इबाद से नकल किया है कि शहादतैन के वक्त ऐसा करना अजान में मुस्तहब है। नंबर 1। फिर फरमाते हैं, फिर जराही से नकल किया वलम यसिह फिल मरफूई मिन कुल्ली हादा शै, और इसमें ये हंसने का मकाम नहीं है। सुन लीजिए, रोना पड़ जाएगा फिर आपको। सुन लीजिए। कराची से आप आए, मेहमान है हमारे। वो क्या फरमाते हैं कि इस बारे में कोई मरफू रिवायात मनकूल नहीं है। मरफू नहीं है तो क्या मतलब? जैसे मैंने कहा कि जाता गैर मुकल्लिद बन जाए, और नवाब सिद्दीक हसन खान के बकौल के मौकूफात सहाबा हुज्जत नहीं, या तो ये कहिए कि मौकूफ हम मानते ही नहीं मौकूफ है। आप ठीक है, साबित करेंगे ना। चले, इतना तो साबित हो गया कि आप मानते हो कि मरफू नहीं है। भाई, आप मानते नहीं बोले हो कि मरफू नहीं है। इसमें लिखा है, आप मानते हो, इसमें लिखा है। आप मानते हो। हम नहीं मरफू, हम मानते हैं। मुस्तहब मौकूफ से साबित करो। जिस बात पे दो एक मिनट, भाई साबित मरफू कौन नहीं है करेगा? इसमें। आप मौकूफ साबित करें। साबित कौन करेगा? पूछो हफीजुर रहमान साहब से। मुस्तहब किसको कहते हैं? इसकी तारीफ आप करें। ये तो वो दावा ये करता है और मुझे नहीं, आप बताओ, मुस्तहब आपके मौलवी का रहा है। कहते हो। ये दावा इसलिए किया है कि हफीजुर रहमान मुझे कौन है? चुनना मुस्ताहब है। नहीं, अजीब आदमी, और मुझे कहते हो कि मुस्ताहब की तारीफ करो। मौलाना, ये करता है। खान साहब, ये अजीजुर रहमान कौन है? बरेलवी दावा हम मुद्दाई है। इसको भूल गए आप?
ہم مدعی ہیں کہا کہ بدعت یہ مدعی کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بدعت مذمومہ آپ کا مفتی کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے. نہیں مفتی نہیں کہہ رہا, مفتی نے نقل کیا ہے. کس سے کیا؟ نقل کیا علامہ شامی میں سے بتاؤں گا. علامہ شامی نے بھی نقل کیا کہیں سے, اور یہ جو کوستانی نے کہاں سے نقل کیا, کنزل الباس سے نقل کیا. اس کی ساری تفصیل آ جائے گی نا, آپ بولو تو صحیح. اور پھر سنیے ذرا, سنیے بات مکمل ہونے دیجیے. وہ آگے فرماتے ہیں, کہتے ہیں اور نہیں صحیح ہوا مرفوع حدیث میں اس میں سے کچھ. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کر یہ فعل کرنا صحیح نہیں ہے. کیا سمجھ کر؟ سنت سمجھ کر یہ فعل کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک, اور نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں چونکہ زمانے میں اکثر لوگ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں اور تاریخ کو ملام و مطعون کرتے ہیں, اس لیے اب اس کو علماء محققین نے متروک کر دیا ہے. دیکھیے وہاں جو مفتی صاحب نے احوت کی بات کی تھی نا, اس کی وضاحت خود ہو گئی کہ لوگ اس کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں, سنت سمجھ کے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں, آپ کہیں تو میں کتابوں سے دکھاؤں. ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہمارے یہاں وہی ہے جو آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اکابر ہیں, یہ ہمارے اکابر ہیں. میں ان سے آپ کو صراحت دکھا دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل ہمارا کیا ہے, مستحب سنت نہیں ہے. نہ واجب سمجھتے ہیں نہ سنت سمجھتے ہیں. عزیز الرحمان صاحب نے احوت کی بات خود وضاحت کر دی کہ دیکھو لوگ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کا ترک علماء نے کر دیا. ہوگا نہیں ہوگا, ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ بولیں. 5 منٹ ابھی. ٹھیک ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو ہے پڑھ کے فارسی کے اندر ہے. فارسی کی عبارت میں پڑھ لیتے ہیں, اردو پڑھ لیجیے نا. اچھا اردو کرے گا, اردو والا پڑھوا اس کو. اردو والا پڑھا دیں. اردو میں اس میں نہیں, فارسی کے اندر بس تو رہنے دیں آپ. سنیں. وقت اذان حکم در حدیث ایجاب بود, حالانکہ دری زمان بعد ختم اذان کلمہ طیبہ می گوئے چی حکم شریعہ سے. کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ بوقت اذان سامین را مستحب ہست کہ ہما کلمات را کہ مؤذن می گوید سامین ہم می گوید. کہ مستحب یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کلمات جو ہے وہ جواب دینے والا کا ہے. اس قسم کے ہمارے فتاوے دارالعلوم دیوبند نہیں بلکہ 10 فتاوے یہ لے کر آئے ہیں شریف بھائی جو آپ کو دکھائیں گے, جن میں یہ آیا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں وہی کلمہ وہی جملہ کہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ہے, آپ کو بتلایا ہے, اور جس کے متعلق امام ابو حنیفہ نے, امام ابو یوسف نے, امام محمد نے فرمایا ہے کہ یہ کلمات کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے, وہی کلمات کہو, اس سے جو ہے تجاوز مت کرو. اب دیوبندیوں کی چند جو ہے فتاوے, یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں, اس کو میں کہہ رہا ہوں. آپ مشکل کشا بن کے آئے اس کے کراچی سے, آپ کو پنجاب سے لانا تھا. علماء دیوبند دیکھو, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے رائے سنت میں بھی اس کے خلاف لکھا ہے. مولانا عبدالحمید سواتی صاحب نے بھی مسنون نماز میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. کتاب پڑھ رہے ہیں صاحب کی رائے سنت کھول لیجیے, عبارت پڑھی چلو نکالو, سامنے رکھیے. اس پر بہت طویل بحث کی ہے. چلو آپ بتاؤ. ارے مولانا شروع ہو جائے گا, وہ آج سمجھ رہا ہے کہ چلے بولنے سے گا, یہ اس نے سمجھا کہ آج یہ بولے گا تمہارا. اس کے نیچے یوسف رجانی صاحب نے بھی خلافت امت میں اس کے خلاف فتویٰ اس کا بھی پڑھیے عبارت. مولانا خالد محمود صاحب نے بھی مطالعہ بریلویت میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. حبیب الرحمان اعظمی نے بھی. شریف بھائی ایسے نہیں, ایسے میں سارے علماء ہمارے 150 علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے. مولانا ابھی دلیل دیجیے, آپ کے لیے حجت ہوں گے, ہمارے لیے نہیں. ہاں دلیل دیجیے. یہ ہے نا یہ کیا بات ہوئی, ہمارے مولانا سرفراز نے کہا ناجائز ہو گیا. ہمارا مسئلہ یہ پتا تو چل گیا کہ ہمارا قابل کے پڑھیں تو صحیح سرفراز صاحب کی عبارت, کیا مسئلہ ہمارا پڑھنے مسلک معلوم ہو گیا نا. نہ پڑھیں تو صحیح رہا. ہمارا مسئلہ آپ کے متفقہ فتوے میں ہے, ہم آپ کا متفقہ فتوا ادھر بدعت لکھا ہے. کیا لکھا بھی جائے سمجھ کے کرے لکھا ہے. سنو مستحب نہیں لکھا, اعداز فی الدین لکھا ہے. فتوا جو ہے اعداز فی الدین کا دیا ہوا ہے. کیا کہا ہے شامی کی عبارت نہیں, اپنا جواب. فتوا کس کے اوپر دیا تھا؟ مستحب اس بات کے اوپر دیا کہ بدعت حکم مستحب کا لگایا. ادھر لکھا ہوا ہے بھائی. اس دارالعلوم دیوبند کے ہاں
एजाज फिर दिन ना करें। हाँ, ये तो उसने बिदअत होने का मतलब दिया है खुदा के बंदे। चलो आप पढ़ो वो किताब लेके पढ़ते हैं। राय सुन्नत बोलिए, राय सुन्नत। आपने मौलाना सरफराज का नाम लिया, राय सुन्नत बोलिए। हाँ हाँ, राय सुन्नत बोलिए तो सही। क्यों? चलो आप पढ़ो, ये पढ़ो भाई आपके मामले सुन्नत भाई, किसी आप बात पढ़ो, को- फतवा पढ़े हाँ, पर्चे पढ़ते रहोगे, चलो किताबें पढ़ोगे, पर्चे पढ़ोगे। तुम कारी से इंशाल्लाह किताब दे दें आप। आप किताबें पढ़ेंगे अपने फतवा पास, आपने जो दिखाया वो दे देना आप। उम्दतुल कारी से फतवा है ना आपके पास? आप सिर्फ मूवी बनाइए, इधर तो बनाइए। भाई राय सुन्नत क्यों नहीं खोलते आप? क्या मसला है इसमें? बहुत सारी खुलेगी। तो खोलो तो सही, किस लिए लाए हो किताब? चलो नहीं आप पढ़ो, ये पढ़ो अपनी बात पढ़ो, मैं निकाल दूँ। भाई मैं कर रहा हूँ ना, आपको बीच में क्यों बोल रहा भाई हूँ? राय सुन्नत खोल के आप दिखा देते हैं, लिखा क्या है, मसला क्या है आखिर ऐसा? इनका चल रहा है सब खोले वहाँ इंशाल्लाह ताला सब खुलेगा, आप आराम से करो बोलने तो दो। भाई दो ढाई हमारा घंटे टाइम है ना भाई, जाएंगे। हमारा टाइम है ना यार। भाई खोल लेने का निकाल, टाइम तो निकल गया आपका, ये क्या कर- अपनी तरतीब से देंगे ना। कोई भी साथ है, उसको पढ़े तो सही। खोलने दो बोलो ना, यार। टाइम हो गया आपका। नंबर निकाल मैं दो। सफा नंबर 243 खोलो उसका जरा समा। 243 खोलो जरा इसका समा। 243 नहीं है, है 238 है। खान साहब 238 है। इसमें क्या है? 238 है। ये जाली नहीं है। चलो, चलो। छापे होते हैं भाई मुफ्त। घंटा घर गुजरा वाला बिस्तर मंडी का। इनका टाइम चलें जी, शुरू करें। टाइम खत्म हो गया। तो आप ही बोलते हैं। सही है, सही है। अरे साहब ऐसे तो आप आधा घंटा बोले अभी। सफा नंबर 238, अजान में अंगूठे चूमने का मसला, ये पूरी इसकी तरदीद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तुम पूरा पढ़ो ताकि तुम्हारा पूरा ना पढ़ो, पूरा ना पढ़ो। खान साहब आइए, आइए, मेरा एक मुतालबा जी। 217 पढ़ दो इसे। हाँ, क्या पढ़ूं? 243 खोलो, क्या पढ़ूं? क्योंकि आपके फायदे की बात है, मैं कह रहा हूँ आपकी दलील है। वअम्मल मौजू फला यजूजुल अमलु बिही बिहालिन, मनगढ़ंत हदीस के ऊपर किसी वक्त भी अमल करना जायज नहीं है। आ गया नहीं, भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो मैंने कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पड़ेगा नहीं, क्यों? खयानत की है, अपना मसला। आगे बढ़ो। आपकी छुपाया क्यों, बंद क्यों किया? आपका इमाम है, बंद क्यों किया? खोलो उसको। चलो, अगर इसमें कोई हमारे खिलाफ बात है, खोलो तो सही। अपने क्रम में बोलना, खोलो तो सही। खोलो ना उसको, पूरी बात को पढ़ो। क्या पढ़ो ना, पढ़ो तुम ना, कौन सी पढ़ो। बात है ऐसी? मैं पढ़ूं? पूरा उसने मैं बहस- पढ़ूं? अपनी बारी में। अपने क्रम में पढ़ो, अपनी पढ़ो, बारी में। इसको बोलने दो। भाई आप अपने नहीं क्रम बोले, में किसी बोलो। भी जाविये में हाँ, आप चलो। किसी भी जाविये में अच्छा नहीं है। छोड़ दे, गुस्सा ना करें। चले। खान साहब, ऐसे बैठे हुए खान किसी साहब, को बोल सकते आप समझा रहे हैं। 217 जो मैंने आप कहा अपने था। क्रम में पढ़ो। हाँ साहब, अगर हमारे खिलाफ कोई बात है, हम उसके नहीं पाबंद हैं, भाई, जवाब देने हमारे की। खिलाफ है। मैं कहता हूँ पढ़ो तो सही, तो खुदा के पता लग जाएगा है क्या इसके खुदा अंदर। के बंदे क्या हम- आपका इमाम अहले सुन्नत है? हमने तो कह दी पूरी किसका बात। झूठ बोला है उसने आपने हदीस कहा कि पर? 2 सफ़े, इतना बड़ा 270 झूठ पढ़ो, बोला है 2 हदीस सफ़े पर। पढ़ी। बताओ ना आप क्या आपने तो गैर उसने कहा मनगढ़ंत हदीस है, इसके ऊपर अमल करना जायज नहीं है। इजाजत है आपको? चलो चलो शरीफ भाई ने इजाजत दे दी, सुन लीजिए भाई। चलो भाई, टाइम दलाइल कहने के बाद सफा नंबर 243 पे कहता है, एक मिनट थोड़ा फरमाते हैं आपके एक मिनट थोड़ा निकालो 243। टाइम कट। इससे टाइम यार कट थोड़ी होंगे, वैसे तो उनका भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, इन्होंने शुरू अच्छा कर यार, दिया। दो मिनट बता शरीफ भाई ने इजाजत ली है। हाँ, सब छोड़ो। आप बोलो। कहते हैं अब बकायमी होशो हवा थोड़ा सुन सा लीजिए। इबारत बताओ पूरी, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? ये भाई ये देखो, वो सफा चेंज हो जाता है ना नहीं इतार 243 एक ही छापा है जी, मिल गया ना। कहते हैं अब बकायमी होशो हवा सुन लीजिए कि एक मिनट थोड़ा आप जब नहीं किताब देते हैं। 10 पैराग्राफ। चलो चलो मिल गया। अब बकायमी होशो आवाज सुन लीजिए कि उंगलियां चूमने की तमाम हदीसें सिर्फ ज़ईफ ही नहीं हैं बल्कि मौजू और जाली हैं। कहते हैं चुनाचा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं वो हदीसें जिनमें मुअज्जिन से कलमा शहादत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के वक्त उंगलियां चूमने और आंखों पर रखने का जिक्र किया आया है, वो सब की सब मौजू और जाली हैं। हवाला सुनिए, हवाला दिया तहसीरुल मकाल आगे, आगे, सुयूती आगे। हवाला इमादुद्दीन। निकालो किताब, इमादुद्दीन। हार गए तो जीत गए। हवाला किताब ले आओ, मैं किताब ले आओ। किसने लिखा है? किसने क्या किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? तीन ले आओ। कौन लाएगा? कौन लाएगा? लाएगा कौन? हमने राय सुन्नत की बात हमने राय सुन्नत की बात की है। किसने राय सुन्नत की बात आपने पढ़ा था? राय सुन्नत की बात में बात की है।
और सुना इमादुद्दीन ले आओ। बताता हूँ ये कहाँ से आया है। इमादुद्दीन चरबा है, चरबा। इमादुद्दीन ले आओ। कहाँ से है? इमादुद्दीन किसने पढ़ी थी इस इबारत को? इस इबारत को किसने पढ़ा था? इबारत को किसने पढ़ा? आपने पढ़ा था? मैंने इस इबारत को नहीं पढ़ा था। आपने मेहनत की थी, आगे नहीं पढ़ा। हम कहते थे आगे पढ़ो। अम्मल मौजू फला यहिल्लुल आगे क्या है? आगे क्या है? ये मनगढ़ंत मौजू हदीसें हैं। हवाला इसके ऊपर किसने कहा ये? ये किसका हवाला है? किसका? किसने कहा ये? किसने क्या कहा? सयूती ने कहा। ये कहा पर और ये देखो, बदी ने कहा। ये चरबा मौलाना सरफराज ने कहाँ से चुराया? ये झूठ देखो, फतावा नजरिया अहले हदीस उससे चुरा के क्या लिखा कहता है? है। चुराया उससे। वो कहता है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तहसीरुल मकाल में लिखा है। क्या लिखा है? एक मिनट यानी जो हदीस है, एक मिनट थोड़ा सफा नंबर बताना। सफा नंबर है 247, जिल्द नंबर है अव्वल। एक मिनट सुनिए 247 247 नजरिया भाई मुख्तसर बात ये है। 247 अल्लाह के रसूल से अशहदु अन्ना मुहम्मद का जवाब आप बतलाओ कि अल्लाह के रसूल ने कैसे जवाब सिखलाया है। हमने बुखारी शरीफ से दिखलाया, मुस्लिम शरीफ से दिखलाया, बुखारी शरीफ से दिखलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद के जवाब में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तुम्हारे लोगों ने कहा है, तुम्हारे फुकहा ने कहा है, इमाम कि बुखारी शरीफ के अंदर तुम इसकी जान छुड़ाने आया है, तुम इसकी जान छुड़ाने आया है। क्या कहा है? तुम इसकी जान छुड़ाने आया है, तुम जान छुड़ाने आया है। भागने के लिए भागो नहीं, वाजिब है, भागो नहीं, वाजिब है, भागो वाजिब है। नहीं। जो बारिश का वाला दिखाया, आपने खयानत की, वो बारिश का वाजिब वाला को छोड़ने दिखाया, वाला, हराम करने वाला बिदअती है, बिदअती है, बिदअती है। ये खयानत की बिदअत को तुम्हारे उलमा ने मुस्ताहब लिखा है। मुस्ताहब लिखा है। तुम्हारे लोगों ने कहा है। पूरा फतवा पढ़ो, पूरा फतवा पढ़ो, पूरा फतवा पढ़ो। लाओ तहसीरुल मकाल। दावे नज़रिए का से शियों के पीछे छोड़ दिया। इमामुद्दीन का इमामुद्दीन इमामुद्दीन किसकी किताब है? इमामुद्दीन किसकी किताब है? नाम बताओ। ले आओ। किसी की भी हो। किसने लिखी है? तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा इमाम है। किसकी किताब है ये? इमामुद्दीन। हमें क्या मालूम? तुम्हारे बड़े ने लिखा है। हमने इस इबारत को तुम्हारे बड़े ने लिखा है। पढ़ा क्यों नहीं? खाना खा रहा था। पता आधी बड़ों की किताब ले आओ। हमारी किताब ले आओ। खान साहब पूरी बात तो नहीं पढ़ी। मैंने अल्लाह के रसूल की बुखारी से दिखाया, हदीस दिखाया, अल्लाह के धोखा रसूल दिया है। धोखा दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस दिखाई, बुखारी शरीफ की हदीस दिखाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल वजूब का दिखाया। झूठ बोलते हो कि हम हनफी हैं। तुम कहाँ से हनफी आ गए हो? तुम हम हनफी हैं की तरफ। इमाम अबू हनीफा की बात की तरफ आ जाओ, इमाम मोहम्मद की बात की तरफ आ जाओ, इमाम अबू यूसुफ की बात की तरफ आ जाओ। की बात चुरा के लिखते हो, गैर मुकल्लिदों की बात चुनते हो, के लिए गैर मुकल्लिदों की चोरी करते हो। दिखाओ ये बात इसने लिखा है, हवाला तहसीरुल मकाल इसने लिखा है। इसकी चोरी का भाई पहले दिन की खिड़की आप बंद कराएं या काम खाई असरन है ये मौलाना ठीक है। आपने कहा ना कि इन्होंने दलील जिंदगी अजान के जवाब अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम ने क्या तरीका सिखाया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अजान के जवाब देने का क्या तरीका? 1400 साल के बाद पैदा हुए चोरी करते हो। बिदअतियों का तरीका तुम लोगों ने इमाम अबू हनीफा के तरीके की रसूलुल्लाह के तरीके की तुमने रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ा। वही तुमने छोड़ा, बिदअतों को छोड़ दो। तुमने बिदअत ईजाद की है। सैयदना का इजाफा इसमें लिखा हुआ है कि दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम में सैयदना का इजाफा करना मुस्तहब है। किसने लिखा है ये? और मौलाना हदीस की किताबों से आपको दिखाऊं। मेरे जहन में अभी नहीं है।
इस मजमे को गवाह बनाता हूँ। अगर मेरे सैयदना का इजाफा न दिखलाया तो मुझे गाली देना। और अगर इन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब अल्लाह के रसूल से अंगूठे चूमना न दिखाया तो ये बिदअती होगी। ये कोई अगर इजाफा न दिखला सकूं तो मैं बिदअती हूँ। अल्लाह के रसूल से अंगूठे चूमना न सके तुम बिदअती हो। इस बात की तरफ जिस मसले में मरफू हदीस नहीं होगी वो सारा काम बिदअत होगा आपके नजदीक। वो साहबा कराम आपके फतावा दारुल देवबंद में लिखा कि ईद के बाद नमाज के ईद की नमाज के बाद दुआ रसूल से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, अइम्मा ताबईन से साबित नहीं, लेकिन मिस्र हमारे बुजुर्गों के अकाबरीन के साबित है कि ईद की नमाज के बाद दुआ मांगी जाएगी। सवाब का है, मुस्तहब का। दुआ मांगना क्या है? दुआ मांगना क्या है? क्या है आप बताएं? दुआ मांगना गुनाह है? दुआ मांगना गुनाह है? बस दोबारा इबारत पढ़े। चलिए भाई पॉइंट के ऊपर बात करो। अशहदु अब पॉइंट आ गया। तुमसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तुम्हारा काबरीन ने कहा कि अंगूठे चूमने को मतलब है। देखो एक मिनट भाई, हंसो भी नहीं, ऐसा नहीं कहा। हंसा कोई नहीं, हम बात हमने कर दी। चलिए भाई एक बात देखो ठंडे दिल से, खान साहब खान साहब ये सुनिए, आप टाइम में नहीं चलेंगे। देखिए मैंने कहा आप एराज कर रहे थे ना किताब खोल, पानी पिलाओ। अपनी किताब खोलने में आप के हाथ क्यों कांप रहे थे? वजह ये थी क्या रहे? सबके सामने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह के रसूल हैं, हमारे साथ इमाम आजम अबू हनीफा है, हमारे साथ हमारे हाथ क्यों लगेंगे? हमारे पाँव चट्टान के ऊपर है, रेत के ऊपर तो तुम्हारे पाँव, तकरीर रेत के ऊपर तो तुम खड़े हो। अल्लाह के रसूल से 1 घंटे हो गया ये अमल साबित न कर सके, साबित तो आप नहीं कर रहे। साबित न कर सके। हमें साबित करना है और कहते हैं सुन्नत वल जमात है। तुम कहाँ से आले सुन्नत वल जमात आ गए? अगर सुन्नत है तो साबित करना। आप बताएं, आप बताएं, सुन्नत है तो साबित आप करना। बताएं। मुस्लिम जो हम क्या काबरीन ने लिखा, नहीं आप क्या काबरीन ने जो कहा, हिंदी को छोड़ के भागते हो। हिंदी में नहीं लिखा हुआ कि मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है। मौत पर फकीर नहीं है। ये क्या मौत पर किताब है? मौत पर फकीर नहीं है। हमारे इस दौर में आगे, रद्दुल मुअतार इब्न अब्दीन शामी फतावा दारुल नकल कैसे किया उन्होंने? पूरी नकल कैसे किया? सुनो, नहीं ये वो नहीं है, बीच में नहीं बोलो, वो नहीं है, वो नहीं है, बीच में नहीं बोलो। अब खान साहब बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे। सुन लीजिए हमारे जमाने में हमारे इस दौर में सुनो, दारुल देवबंद नहीं, ये हमने के बाद दे देंगे आपको। आप ये फतावा दारुल देवबंद हमने छापी है। बोलो। हमारे इस दौर में रद्दुल मुअतार इब्न अब्दीन शामी सबसे ज्यादा मकबूल व मशहूर किताब है, इसलिए कि इसमें मुस्तनद कुतुब फिका का सारा जखीरा पूरी खूबी से यकजा जमा कर दिया गया है। इस फतावा शामी में सारे फुकाहा का मुस्तनद कुतुब फिका का जखीरा है। इसीलिए मौलाना जो है जो फतवा लिखता है वो शामी से लिखता है, शामी फिका अरबी की किताब नहीं। शामी से दिखाओ ना, ये शामी से दिखाओ ना। ये कौन कह रहा है शामी? सनद किताब से हमें दिखाओ, अल्लाह के रसूल से ना दिखा सके, इमाम अबू हनीफा से ना दिखा सके। अब आए बात शामी के ऊपर। चलो रसूलुल्लाह से दिखाओ, रसूलुल्लाह ने फरमाया। शामी से दिखाओ, शामी से दिखाओ। चलो मैंने आपको दिखाया, शामी से दिखाओ ना। आज शामी से दिखाओ। मौलाना मौजू से भाग रहे हैं, मकसद ये है मौजू पर भागते हो। शामी फिका की किताब शामी से दिखाओ ना यार। कह रहे हैं शामी से दिखा दो आप। शामी मोतबर जो किताब है शामी की दिखा दो, शामी से। और किसने देख लीजिए ये है हाशिया इब्न अब्दीन शामी रद्दुल मुअतार अला दलील मुहदाथ। निकालो इसको। युस्तहब्बु अन युक़ाला इंदा सिमाइल उला मिन अश-शहादति सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये किसमें है? फिका हनफी की किताब। आगे बोलो, पूरी बात बोलो। आधी नहीं पढ़ रहे, पूरी पढ़ रहे। व इंदा सानिया मिनहा कुर्रतु ऐन बिका या रसूल अल्लाह।